السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وسط لسان۔ چونکہ ہم لسانی مخارج پڑھ رہے تھے، تو اس میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے وسط لسان۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کا جو مخرج ہے وہ کیا ہے؟ وسط لسان اور اوپر کا تالو، یعنی زبان کا جو درمیانی حصہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں وسط لسان، اور جو اس کے ساتھ اس کے بالمقابل اوپر کا تالو ہے وہ ٹچ ہوں تو اس سے کیا ہوگا؟ جیم، شین، یا متحرک اور لین دونوں، مینز یا جو ہے وہ دونوں کیٹیگریز میں آتا ہے، تو یہ مینلی جیم، شین اور یا تینوں نکلتے ہیں۔ ان کو مخرج کے اعتبار سے شجریہ کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں جو حروف ہیں وہ اس حصے سے نکلتے ہیں جہاں پہ زبان کا جو درمیانی حصہ ہے وہ اوپر کے تالو کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، تو اس سے جیم، شین اور یا یہ تینوں حروف جو ہے وہ ادا ہوتے ہیں۔ ان کو مخرج کو اعتبار سے شجریہ کہتے ہیں۔ ان کو حروف شجریہ بھی کہتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ زبان کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو جب زبانی درمیانی حصہ اوپر کے تالو کو ٹچ کرتا ہے تو وہ جو حصہ ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں شجر، یعنی اوپر کا جو تالو ہے وہ جو ڈوم شیپ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں شجر۔ تو اس طریقے سے جب اس کے ساتھ زبان کا درمیانی حصہ لگتا ہے تو جیم، شین اور یا ادا ہوں گے، اور اس لیے اس وجہ سے حروف شجریہ کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ شجر اس حصے کو کہتے ہیں جو اوپر کا تالو ہے اور وہ زبان کے درمیانی حصے سے ٹچ ہوتا ہے۔ نوٹ اس میں کیا ہے جی؟ آگے جو مخارج بیان ہوں گے ان کا تعلق چونکہ دانتوں سے ہے، اس لیے پہلے دانتوں کے ناموں کو نقش و نظم کی صورت میں پیش کرتے ہیں تاکہ دانتوں کے نام آسانی سے یاد ہو جائیں۔ اب چونکہ انہوں نے بتایا ہے کہ جو آگے مخارج ہے نا وہ ان کا تعلق دانتوں سے ہے، تو اس وجہ سے پہلے دانتوں کے جو نام ہیں ان کو نقشہ و نظم، مطلب نقشہ بھی ہم پڑھیں گے اور نظم بھی پڑھیں گے، دونوں چیزیں پڑھیں گے، ان کی صورت میں پیش کرتے ہیں تاکہ دانتوں کے نام آسانی سے یاد ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہماری آسانی کے لیے ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نقشہ ہے جی، نقشے میں سب سے پہلے ہیں جی ہمارے پاس دو چیزیں، وہ کیا کیا ہیں؟ ایک ہیں جی دانت اور ایک ہیں داڑھی۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو ایسے کر لیتے ہیں۔ نقشہ میں ہمارے پاس مین چیزیں کیا ہیں؟ مین دانت اور داڑھیں، یہ دو حصے ہیں مین۔ اب دانتوں میں دیکھیں کون کون سے دانت ہیں جی؟ سب سے پہلے ہیں جی ثنایا، یہ دیکھیں ثنایا۔ اب ثنایا کی مزید دو اقسام ہیں، ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی۔ اب یہ وہ دانت ہیں جو بالکل سامنے والے دانت ہیں، جب منہ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے جو سامنے دانت نظر آتے ہیں انہیں کہتے ہیں ثنایا۔ اب جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے دانت نکلنے اسٹارٹ ہوتے ہیں، تو وہ جو دانت نکلنا اسٹارٹ ہوتے ہیں سامنے بالکل فرنٹ پہ انہیں کہتے ہیں ثنایا۔ تو یہ یاد رہے گا کہ ثنایا وہ دانت ہوتے ہیں جو بالکل سامنے ہوتے ہیں، جیسے بچے کے سب سے پہلے دانت وہی نکلتے ہیں ثنایا۔ اب اس میں دیکھیں جو ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں نا، ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی، اس میں دیکھیں جو ثنایا علیہ ہیں یہ سامنے والے دو اوپر کے دانت ہوتے ہیں، ثنایا علیہ انہیں کہتے ہیں، اور جو نیچے والے سامنے دو دانت ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں ثنایا سفلی۔ تو یہ سمجھ آ گئی، ثنایا علیہ اوپر کے دو دانت سامنے والے، اور ثنایا سفلی نیچے والے دو دانت سامنے والے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ یہ جو اوپر والے دانت ہیں یا نیچے والے دانت ہیں ان دونوں کے ساتھ ساتھ آپ چلتے ہیں۔ جو نیکسٹ جو دانت ہوتے ہیں، اچھا اب ثنایا علیہ بھی دو دانت تھے اور ثنایا سفلی بھی دو دانت تھے، اوپر بھی اور نیچے بھی۔ اور ربائی دیکھتے ہیں، نیکسٹ جو ہمارے پاس کیٹیگری ہے وہ ہے ربائی دیکھیں، یہ جی چار ہیں دانت۔ کیسے کہ یہ جو دو اوپر اور دو نیچے دانت تھے نا، ثنایا علیہ ثنایا سفلی، ان دونوں کے ساتھ ایک دائیں اور ایک بائیں طرف، مطلب دونوں طرف اوپر بھی اور نیچے بھی جو ایک دانت ہوگا وہ ربائی ہوگا۔ ٹھیک ہے، دو سامنے والے جو دو دانت ہیں وہ ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی اوپر اور نیچے۔ ٹھیک ہے، اور ان دونوں کے دائیں اور بائیں دونوں طرف، مطلب دو اوپر اور دو نیچے، اسی طریقے سے ربائی ہوں گے۔ ٹھیک ہے،
تو جو اس سے نیکسٹ والی جو کیٹیگری ہے وہ ہے جی ہمارے پاس انیاب۔ انیاب بھی 4 دانت ہیں۔ یہ جو ہمارے ثنایا تھے بالکل درمیان میں جو 2 دانت ہیں سامنے والے اوپر بھی اور نیچے بھی، ان کے ساتھ جو ایک دانت ہے دائیں اور بائیں جانب وہ رباعی تھے، اور ان کی ٹوٹل تعداد 4 تھی، جیسے 2 اوپر دائیں اور بائیں، اور اسی طریقے سے ثنایا سفلیٰ کے نیچے 7 بھی دائیں اور بائیں، تو ٹوٹل 4 یہ دانت ہو گئے رباعی۔ اسی طریقے سے جو انیاب ہے نا وہ رباعی کے ساتھ ہیں، مطلب جہاں پہ وہ اینڈ ہوتے ہیں، جیسے ثنایا کے ساتھ ایک طرف جو ہے دائیں اور بائیں جانب رباعی ہو گئے، یعنی ٹوٹل 4 دانت اوپر ہو گئے، 4 دانت نیچے ہو گئے۔ تو اب جب انیاب ہیں یہ بھی 4 ہیں، یہ بھی کیا ہوگا کہ یہ جو رباعی مل کے 4 دانت بنے تھے نا، ان کے دائیں اور بائیں جانب ایک دانت انیاب ہوگا، تو مطلب اوپر 6 دانت اور نیچے والے بھی 6 دانت، تو یہ ہوں گے انیاب۔ یہ جو سامنے والے 6 دانت اوپر اور 6 دانت نیچے ہیں انہیں کہتے ہیں ثنایا، رباعی اور انیاب۔ تو اس میں کیا ہوگا، ثنایا سامنے کے 2 دانت، ان کے ساتھ سائڈز پر دائیں اور بائیں جانب رباعی، اسی طریقے سے اوپر اور نیچے، اور ان کے ساتھ پھر انیاب۔ تو یہ سامنے اوپر کے 6 دانت اور سامنے نیچے کے 6 دانت یہ سارے دانتوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ثنایا کتنے ہیں، یہ بھی 4 ہیں، رباعی کتنے ہیں، یہ بھی 4 ہیں، اور انیاب کتنے ہیں، 4۔ تو 4 4 اور 4 آپ کاؤنٹ کر لیں کتنے ہیں جی، 4 4 اور 4 12 ہو گئے، یہ ہمارے پاس 12 دانت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ چلتے ہیں جی داڑھوں کی طرف۔ یہ ہیں ہمارے پاس داڑھیں۔ تو داڑھوں میں آپ دیکھیں ہمارے پاس ہے زواحق، سب سے پہلے ہے زواحق۔ اب یہ وہ داڑھیں ہیں جو کہ انیاب کے ساتھ ہوں گی، مطلب یہ سامنے 6 جو دانت ہیں نا ان کی ایک فریم بن رہی ہے، تو یہ جو 6 دانت ہیں ان کے ساتھ ایک داڑھ ہوگی، اوپر بھی نیچے بھی دائیں اور بائیں جانب، ٹھیک ہے۔ اوپر کی جو انیاب تھے ان کے ایک دائیں اور ایک بائیں جانب 2 ہو گئے، اور نیچے ایک دائیں اور ایک بائیں جانب انیاب کے، تو وہ کیا ہوں گے، زواحق ہوں گی، کہتے ہیں داڑھیں۔ تو یہ ٹوٹل 4 ہو گئیں، اوپر 2 اور 2 نیچے، ٹوٹل کتنی ہو گئیں، 4۔ یہ ہو گئیں زواحق۔ اس کے ساتھ طواہن ہیں ہمارے 12۔ کیسے کہ جو زواحق جہاں پہ اینڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ 3 دائیں جانب، 3 بائیں جانب اوپر کی طرف، اسی طریقے سے 3 دائیں جانب نیچے کی طرف، 3 بائیں جانب نیچے کی طرف، تو 6 نیچے اور 6 اوپر، تو یہ کیا ہو جائیں گی، طواہن۔ ان کی تعداد کتنی ہے، 12، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے جی، یہ ہو گیا 4، یہ طواہن ہو گئے 12، اور نواجز ہمارے پاس لاسٹ کیٹیگری ہے نواجز کی۔ تو نواجز ان کو عقل داڑھ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا ہمارے سارے دانت، یہ ہم نے یہ جو سارے پڑھے ہیں، ثنایا، رباعی، انیاب، زواحق، طواہن، ان سب کو جو ہے وہ ایک فریم کی طرح جوڑے رکھتی ہے۔ تو نواجز کتنے ہیں جی، یہ ٹوٹل 4 ہیں۔ کیسے کہ جہاں پہ طواہن اینڈ ہوتے ہیں نا اوپر کی طرف، ٹھیک ہے، تو اوپر کی طرف بھی دائیں جانب ایک، پھر بائیں جانب ایک، تو 2 اوپر نواجز ہوگی۔ اسی طریقے سے نیچے والے دانت جو طواہن ہیں ان کے ساتھ بھی ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب، تو یہ ٹوٹل ہو گئیں 4۔ تو یہ 4 تھی نواجز۔ تو یہ نقشہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہے دانتوں کا۔ دانتوں کی نظم ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔